ذرا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آئے اور خیمہ لگایا، مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے، کیا ہم آبادی کے اندر رہ کے جنگ کریں یا ہم آبادی سے باہر نکل کے جنگ کریں؟ تو جو صحابی عمر کم ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں نہیں شریک ہو سکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آبادی سے باہر نکل کے جنگ کریں، تاکہ ایک تو غزوہ بدر والوں والی تھوڑی سی صفات آ جائیں، شاید ہمارے لیے بھی یہ بات نازل ہو جائے کہ آج بدر والوں کے علاوہ کسی کو کوئی چیز، مطلب بدر والوں کے لیے آ گیا تھا نا کہ یہ بس جنتی ہو گئے ہیں، سارے 313 سب کے سب جنتی ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ فتح کے موقع پہ، جو فتح مکہ کے موقع پہ، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت جاری ہوگی علی، اس کے پاس جو ہے خط ہے وہ تم نے لے کے آنا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس پہنچے تو کہا کہ وہ خط نکالو۔ اس نے کہا کون سا خط؟ مجھے نہیں پتا کوئی خط۔ اس نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تو خط تو ہے، تو تم یا تو خط دے دو یا ہمیں مجبوراً تمہاری خود ہی تلاشی لینی۔ تو اس نے اپنے جوڑے میں چھپایا ہوا تھا، تو اس نے وہ خط نکال کے دیا۔ تو جب وہ صحابی وہ واپس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ خط تو ایک صحابی کا تھا۔ تو اللہ کے نبی، ویسے تو یہ ایک طریقے سے غداری شمار ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے وضاحت سے منع فرما دیا تھا۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اصل میں سب کے وہاں پہ گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ہے، لیکن میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے یمن سے ہجرت کی ہے۔ تو ہم لوگ یمن سے ہیں، تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے مکہ معظمہ میں، تو میں نے صرف اپنے گھر والوں کی اطلاع کے لیے بھجوایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکال لی، وہ تو تھے ہی ماشاء اللہ جلالی، تو تلوار نکالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ فرمایا کہ بدری صحابی، ان کو چھوڑ دو، تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو اکثر صحابہ کا یہ مشورہ آیا کہ آبادی سے باہر نکل کے جنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اور خیمے میں تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کے باہر تشریف لائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنی خواہش بتا دی، اپنا مشورہ بتا دیا، لیکن اگر آپ کا مشورہ یہ ہے کہ ہم آبادی کے اندر رہ کے جنگ کریں، آپ کا حکم یہ ہے، تو ہماری جانیں تو آپ کے حکم کی غلام ہیں، جیسے آپ فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب نبی اپنی زرہ پہن لیتا ہے تو جنگ کیے بغیر نہیں اتار سکتا، تو اب ہمیں میدان جنگ میں جانا ہی جانا ہوگا، یا پھر اللہ کا حکم آ جائے۔ ان دو ہی طریقوں سے جو ہے وہ نبی اپنی زرہ، اپنے جنگی لباس اتار سکتا ہے۔ اور یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوبارہ خیمے میں تشریف لے گئے اور ایک اور جنگی لباس پہن کے باہر تشریف لائے۔ اس لیے اس کو مزید زرہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ڈبل زرہ پہنی تھی، ڈبل جنگی لباس پہنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 160 کلو، کیونکہ ایک زرہ کا وزن 80 کلو کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 160 کلو پہنا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ایک زرہ میری ہے اور ایک زرہ جبریل کی ہے، اس طریقے سے فرمایا۔ اسی طریقے سے اصل میں اللہ کے نبی نے یہ زرہ اس لیے پہنی تھی تاکہ صحابہ کو اس غزوے کی عظمت کا احساس ہو جائے کہ کتنا عظیم غزوہ ہونے والا ہے، کیونکہ اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ اس جنگ میں صحابہ کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے باہر آ کے بتا بھی دیا تھا کہ اس جنگ میں ہمارا بھاری نقصان ہونے والا ہے۔ اور یہیں پر جو ہے وہ 300 منافقین، عبداللہ بن ابی سلول الملعون جو ہے وہ یہاں سے واپس چلا گیا تھا، 300 منافقین کو لے کے 700 صحابہ رہ گئے تھے۔ اس جنگ میں 2 سردار طے کیے گئے نا، ایک جو تھے وہ سردار سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک یہ منافق، یہ منافقین کا سردار رہے گا پوری جب سے دنیا لے کے آج تک بنی ہے، یہ سب سے بڑا منافق رہے گا، یہ تو قرآن نے کہہ دیا۔ اور فرعون سے زیادہ عذاب ہوگا اسے، فرعون کو کم عذاب ہوگا، اس کو فرعون سے زیادہ عذاب ہوگا۔ تو عبداللہ بن ابی سلول ملعون جو تھا، یہ یہاں سے 300، اس جگہ کو رجوع المنافقین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو یہاں سے وہ 300 منافقین کو لے کے واپس چلا گیا، 700 صحابہ رہ گئے۔ اچھا، اس کو مزید شیخین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے گنبد کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے گنبد کے نیچے حضرت عمر بن خطاب، اور ان دونوں خیموں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اس لیے اسے مزید شیخین کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کی کشتی کرائی تھی، حضرت رافع اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ جو کشتی تھی وہ یہیں پر کرائی گئی تھی۔ وہ کشتی کرانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو واپس کیا نا کہ بچے چلے جائیں، تو بچے سے مراد وہ تھا کہ تقریباً جو ہے وہ کافی کم عمر تھے، تقریباً 15 سال سے اندر کے تھے۔ تو بچوں کو جب واپس کیا تو اہل مدینہ جو انصار تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے نا، یہ جہاد کی بڑی سمجھ رکھتے ہیں، انہیں لڑائی کرنا آتا ہے اور یہ بہت اچھے تیر انداز ہیں، تو ان کو منتخب کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہوگی تیر اندازوں کی۔
تو اللہ کے نبی نے انہیں منتخب فرما لیا. تو جب انہیں منتخب فرمایا تو ان کے دوست تھے حضرت سمورہ. تو حضرت سمورہ آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, اچھا یہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اگر دونوں فیل ہو جائیں نا تو ٹینشن نہیں ہوتی, لیکن اگر ایک فرسٹ آ جائے اور ایک فیل ہو جائے بڑا ڈبل دکھ ہوتا ہے. تو جب انہیں یہ تو ہیومن نیچر ہے نا, تو یہ جب انہیں منتخب کر لیا تو وہ آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کی سلیکشن کر لی, میں تو ان سے زیادہ طاقتور ہوں, میں تو انہیں کشتی میں بھی ہرا سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے کشتی کرو, اگر تم نے انہیں ہرا دیا تو ہمارے ساتھ چلنا. تو جب کشتی کا آغاز ہوا تو ظاہر سی بات ہے حضرت رافع جو تھے وہ جہاد کی سمجھ رکھتے تھے, فوراً ہرانے لگے. تو حضرت سمورہ نے ان کے کان میں کہا کہ بھائی جان آپ تو منتخب کیے جا چکے ہیں, آپ جیتے یا ہارے آپ نے جانا ہے, تو آپ ہار جائیں تاکہ میں بھی جہاد میں شریک ہو سکوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے, اور کشتی جو ہے, جو مورخین نے فرمایا جو اس فیلڈ بنا ہوا ہے نا, روڈ بنا ہوا ہے, یہاں پر کشتی ہو رہی تھی. تو یہاں پر کشتی ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ کے مسکرا رہے تھے. مسکرا اس لیے رہے تھے کیونکہ ان دونوں نے آپس میں جو گفتگو کی تھی وہ حضرت جبرائیل نے آ کے بتا دی تھی کہ انہوں نے آپس میں یہ بات کی ہے. اور مسکرا اس لیے بھی رہے تھے کہ وہ ظاہر اس طرح کر رہے تھے جیسے بہت محنت اور مشقت سے کشتی جیتی جا رہی ہے, تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اور پھر دونوں نے جہاد میں شرکت کی. اچھا, مسجد کا جو گنبدوں والا ایریا ہے وہ تقریباً 250 سال پرانا ہے, اور لیکن اس میں ہر سال رینوویشن ہوتی رہی ہے. اور جو یہ چھوٹے چھوٹے 2 براؤن دروازے بنے ہوئے ہیں نا لکڑی کے, یہ جو ہیں تقریباً ابھی کورونا کے بعد بنے ہیں. کوئی سوال حضرت کرنا بند ہے نہیں, یہ صرف نمازوں کے وقت میں کھلتی ہے اور اس شروق تک کھلتی ہے.